اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی افضل الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجهم۔ کتاب شرائع الاسلام میں ہمارا درس کل تھا سہو کے بارے میں، جو انسان بھول جائے مثلا تو اس کا کیا حکم ہے۔ آج ہم قضا کے بارے میں پڑھتے ہیں، یعنی وہ نمازیں جو قضا ہو جاتی ہیں ان کا کیا حکم ہے، کیسے ان کو پڑھنا ہے وغیرہ۔ وَأَمَّا الْقَضَاءُ فَإِنَّهُ، یعنی قضا، فَإِنَّهُ يَجِبُ قَضَاءُ الْفَائِتَةِ إِذَا كَانَتْ وَاجِبَةً، یعنی واجب ہے فوت نماز کی قضا کرنا جب وہ واجب ہو۔ اگر واجب نماز قضا ہو جائے تو اس کی قضا بھی واجب ہے۔ وَيُسْتَحَبُّ إِذَا كَانَتْ نَافِلَةً، إِذَا كَانَ نَافِلَةً، اور مستحب ہے قضا کرنا، پڑھنا قضا نماز اگر نافلہ موقتہ، نافلہ موقتہ۔ استحباباً مؤکداً، یعنی مستحب ہے نافلہ موقتہ کا پڑھنا، استحباب مؤکد، استحباب مؤکد یعنی تاکید ہے، اس میں سنت مؤکدہ ہے۔ فَإِن فَاتَتْ لِمَرَضٍ لَا يَزِيدُ الْعَقْلُ لَمْ يَتَعَقَّدْ الاستحباب، اور اگر کسی ایسے مرض میں فوت ہوئی ہے نماز کہ جو عقل کو زائل نہیں کرتا، جو مرض عقل کو زائل نہیں کرتا اس میں فوت ہوئی ہے نافلہ، لم يتعقد الاستحباب، تو اس کے استحباب میں تاکید نہیں ہے۔ تاکید نہیں ہے یعنی استحباب موجود ہے لیکن مؤکد نہیں ہے، ٹھیک ہے، مستحب مؤکد نہیں ہے، تاکید نہیں ہے اس میں، لیکن مستحب ہے کہ اس کا قضا کی جائے۔ سمجھ آ رہا ہے؟ وَيُسْتَحَبُّ أَن يَتَصَدَّقَ، مستحب ہے کہ صدقہ کرے، عن كل رکعتین، ہر 2 رکعت کے بدلے 1 مد طعام صدقہ کرے۔ فَإِن لَّمْ يَتَمَكَّن فَعَنْ كُلِّ يَوْمٍ بِمُدٍ، اور اگر ہر 2 رکعت کے بدلے ممکن نہیں ہے کہ وہ کرے، فَعَنْ كُلِّ يَوْمٍ بِمُدٍ، تو پھر ہر 1 دن کے بدلے 1 مد طعام دے گے، ٹھیک، 1 مد دے دے چیز کھانے پینے، صدقہ کر دے۔ کیا ہے یہ؟ ایسا کرے کہ جس کی نماز چھوٹ گئی ہے، مثلا قضا ہو گئی ہے۔ وَيَجِبُ، اور واجب ہے، قضاء الفائتہ وقت ذکر، واجب ہے کہ قضا کرے فوت نماز کو جیسی یاد ہے، ٹھیک، ما لم يتضيق وقت حاضر، بس شرط یہ ہے کہ حاضرہ نماز کا وقت تنگ نہ ہو۔ مثلا ظہر کی نماز انسان سے فوت ہو گئی، قضا ہو گئی، فوت ہو گئی، اور اب صرف اتنا وقت باقی ہے کہ عصر کی پڑھ سکتا ہے، ظہر کی تو ختم ہو گئی، عصر کی نماز اتنا وقت باقی ہے کہ پڑھ سکتا ہے، لیکن وقت بس اتنا ہی ہے، تو اب وہ چاہے کہ میں ظہر کی قضا پڑھ لوں، نہیں پڑھے، بلکہ حاضرہ نماز کو پڑھے گا، اور جو قضا ہے اس کو بعد میں پڑھے گا۔ ما لم يتضيق وقت حاضرہ بترتیب السابقہ علی اللاحقہ،
ترتیب کے ساتھ سابقہ کی لاحقہ پڑھے. جو پہلے چھٹی ہے اس کو پہلے پڑھے اور جو بعد میں چھٹی ہے اس کو بعد میں پڑھے. کالظہور علی العصر، جیسے ظہر کی نماز مقدم ہے کس پر؟ عصر پر. پہلے ظہر کی پڑھی جائے گی پھر عصر کی پڑھی جائے گی، یعنی پہلے ظہر پڑھی جاتی ہے عصر پڑھی جاتی ہے بعد میں. تو اسی طرح قضا میں پہلے ظہر پڑھیں گے پھر عصر پڑھیں گے. والعصر علی المغرب، اور عصر کے مغرب پر مقدم ہوگی. والمغرب علی العشاء، اور مغرب عشاء پر مقدم ہوگی. سوان کان ذالک لیوم حاضر، چاہے وہ یوم حاضر کے لیے ہو، اور صلوات یوم فائت، یا ان وہ نمازیں ہوں کہ جو فائت ہو گئے، فوت ہو گئی. یعنی مقدم ہی کرنا ہے. یعنی جو ظہر کی نماز مقدم ہوتی ہے عصر سے، تو ظہر ہی کی مقدم ہوگی قضا میں. صحیح، پہلے ظہر پڑھو پھر عصر، پہلے مغرب پڑھو پھر عشاء پڑھو. ایسا نہیں ہے کہ آپ ان میں کوئی سے پہلے پڑھ دو، عشاء پڑھ دو پہلے پھر مغرب پڑھ لو گے. نہیں، پہلے مغرب پڑھو پھر عشاء پڑھو. جیسے آپ ادا میں پڑھتے ہیں ایسے قضا میں. فَإِن فَاتَتْهُ صَلَوَاتٌ، اگر کوئی انسان مختلف نمازیں چھوڑ دیں، بہت سی نمازیں، بہت ساری، لم تترتب علی الحاضرہ، تو پھر وہ حاضرہ پر مرتب نہیں ہوں گی. اگر بہت ساری نمازیں قضا کر دی ہیں، چھوڑ دی ہیں، تو پھر حاضرہ کے طریقے سے مرتب نہیں ہوں گی. بلوکان علیہ الصلاۃ، اگر اس پر کوئی نماز واجب ہے، اگر اس پر کوئی نماز واجب ہے، فنسیہا، نسیہا، اس کو بھول گیا نماز کو، وصلی الحاضرہ، اور حاضر نماز پڑھ لی جو حاضر واجب تھی، لم یعد، کوئی اعادہ نہیں کرے گا. ولو ذکر فی اثناءہا عدل الی السابقہ، اور اگر اسے یاد آ جائے نماز پڑھتے ہوئے عدل الی السابقہ، تو پھر وہ پلٹے گا سابقہ کی طرف. اسے یاد آ جائے نماز پڑھتے ہوئے اسے یاد آ جائے کہ ابھی مجھے صبح کی نماز قضا ہے میرے اوپر اور پڑھ رہا ہے ظہر، تو اس نے کیا کرے گا؟ نیت کو پلٹ لے گا. کب پلٹ لے گا؟ کہہ رہے ہیں کہ ولو ذکر فی اثناء عدل الی السابقہ، اگر پلٹنے کا وقت باقی ہے تو پلٹ لے گا، نیت کو صبح کی طرف کر لینا بجائے ظہر کے. تیسری کا رک کر لیا تو اس کے ساتھ ہو جائے گا. کہہ رہے ہیں ولو صلی الحاضرہ ما ذکر اعادہ، اگر حاضرہ نماز پڑھے ذکر کے ساتھ یاد ہو اسے تو اعادہ کرے گا. یعنی اسے پتہ تھا، یاد تھی اسے قضا نماز، لیکن پھر بھی اس نے مدن ادا شروع کر دی تو پھر وہ اس کا اعادہ کرے. ولو دخل فی نافلہ، اگر کوئی انسان نافلہ میں داخل ہو گیا، وذکر فی اثناءہا، اور اسے اس میں یاد آئے، نافلہ پڑھا اثناء نافلہ پڑھتے ہوئے یاد آئے، کیا یاد آئے؟ ان علیہ فریضہ، کہ اس کے اوپر فریضہ نماز ہے، استانفل فریضہ، تو فریضہ کو پڑھے. نافلہ پڑھ رہا ہے انسان، اسے یاد آئے تیرے اوپر تو قضا نماز ہے، فریضہ نماز ہے، تو پھر وہ فریضہ کا، یعنی استانفل مطلب کیا ہے؟ یعنی کوئی انسان جو ہے وہ نافلہ نماز پڑھ رہا ہے اور اسے یاد آ جائے پڑھتے ہوئے کہ اس پر فریضہ نماز ہے، استانفل فریضہ، کیا کرے گا؟ نافلہ نماز پوری کرے گا پھر فریضہ پڑھے گا. استانفل فریضہ ہے نہیں، فریضہ کو پوری بعد میں پڑھے گا، لیکن یہاں نافلہ نماز پوری کرے گا، نافلہ کو توڑے گا، ہاں توڑے گا. وَيَقْضِي صَلَاةُ السَّفَرِ قَصْرًا وَلَوْ فِي الْحَضْرِ، اور جو نماز سفر میں قضا ہوئی ہے
وہ قصر ہی پڑ جائے گی، چاہے اسے حضر میں ہی کیوں نہ پڑے آپ کے، یعنی سفر میں قضا ہو گئی، گھر پہ آپ اپنے وطن میں آ کے پڑھ رہے ہیں تو وہ نماز آپ کو قصر ہی پڑھنی ہے۔ وصلاۃ الحضر تماماً ولو فی السفر، اور جو نماز حضر ہے، جو نماز اپنے وطن میں قضا ہوئی ہے، وہ آپ سفر میں پڑھنا چاہیں تو بھی پوری ہی پڑھیں گے، صحیح، یعنی جو نماز سفر میں قضا ہوئی ہے وہ قصر پڑھی جائے گی، چاہے سفر میں پڑھیں اسے آپ یا گھر پر آ کے پڑھیں، اور جو نماز گھر پہ یعنی وطن میں قضا ہوئی ہے وہ پوری پڑھی جائے گی، چاہے آپ اسے سفر میں پڑھیں یا حضر میں پڑھیں۔ واضح ہو؟ ہاں، جیسی قضا ہوئی ہے ایسی ادا ہوگی، صحیح۔ خیر محمد لوائق و مسائل انشاءاللہ غداً سیجیب۔ الحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، فی امان اللہ، خدا حافظ۔